اس کے علاوہ جتنا بدن ہے جو ہے وہ دوران حیض آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، یعنی اس کو ٹچ کر سکتے ہو، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو، اپنا نفس جو ہے وہ کسی بھی حصے پر جو ہے وہ رگڑ سکتے ہو۔ دوران حیض یعنی حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا، ہم بستری کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ مجبور ہو جائے، اس کا شہوت اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، وہ اپنے شہوت کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہو، تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ شریعت نے اس کے لیے بھی راستہ نکالا ہوا ہے۔ شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، شریعت کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ ذرا شریعت کو سمجھیں۔ جب لوگ شریعت کو سمجھتے ہیں تب اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن جب لوگ شریعت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، شریعت کو سنتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شریعت بہت سخت ہے۔ شریعت نے اس کے لیے بھی ایک راستہ نکالا ہوا ہے۔ جو لوگ اپنے شریعت پہ اپنے جو ہے وہ شہوت پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو دوران حیض بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، جماع کرنا مخصوص اندام میں، مخصوص حصے میں، یعنی شرمگاہ میں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یعنی اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ ان سے کہیے کہ یہ گندی چیز ہے، یہ گندگی ہے، ان سے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اپنی عورتوں سے الگ رہے، دور رہے، فی المحیض، حیض کے دوران میں، یعنی دوران حیض اپنے عورتوں کے ساتھ جماع کرنے سے جو ہے وہ باز رہے، جماع نہ کرے۔ ویسی دوری یہاں پہ مراد نہیں ہے کہ اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ وہ نہ بیٹھے، آپ ان کے ساتھ کھانا نہ کھائے، حالانکہ شریعت سے پہلے یہ ترتیب تھا کفار مکہ کا کہ وہ دوران حیض کی حالت میں اپنے بیویوں کو کسی جگہ پہ باندھتے تھے، حیوانات کی طرح باندھتے تھے، پھر ان کے ساتھ ملنا، باتیں کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا یہ پسند نہیں کرتے تھے، ان کے یہاں یہ کام ناجائز تھا۔ لیکن شریعت نے بہت ہی زیادہ رحم والا معاملہ کیا عورتوں کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا یہ مزاج ہے، یہ حکم ہے کہ آپ حیض کے دوران عورت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہو، اس کے ساتھ بوس و کنار کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ لگا سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، لیکن فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، صرف اس کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے ہو، یعنی جو اگلی شرمگاہ کے جو شرمگاہ ہے اس میں آپ جماع نہیں کر سکتے، دخول نہیں کر سکتے ہو۔ اس پہ شریعت نے پابندی لگایا ہوا ہے، کیونکہ وہ گندگی ہے، اذیت ہے، اذیت ہے، تو اس لیے شریعت نے انسان کے فائدے کے لیے، اور اس کی طبی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ طب کو مطالعہ کرو یا کسی ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جاؤ، اس کے جو ہے وہ آپ معلومات حاصل کرو، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں بہت ہی زیادہ نقصانات ہیں، اس لیے شریعت نے پہلے ہی سے لوگوں کو منع کیا ہوا ہے۔ اس کا جو ہے وہ حدود کیا ہے، کیا ترتیب ہے، اس کا مکمل تفصیل کتابوں میں موجود ہے کہ ناف سے لے کر، عورت کی ناف سے لے کر اس کی گھٹنوں تک یہ جو حصہ ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہو، ران وغیرہ جو بھی حصہ ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہو، اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جتنا بدن ہے جو ہے وہ دوران حیض آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، یعنی اس کو ٹچ کر سکتے ہو، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو، اپنا نفس جو ہے وہ کسی بھی حصے پر جو ہے وہ رگڑ سکتے ہو، اس طریقے سے آپ اپنا شہوت وہ پوری کر سکتے ہو، شریعت نے اس کا اجازت دیا ہوا ہے۔ لیکن ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا یہ جو حصہ ہے اس کا استعمال وہ دوران حیض وہ جائز نہیں ہے۔ باقی کچھ لوگ وہ دوران حیض وہ اپنی بیوی سے مستظنی کرواتے ہیں، یہ اگر زیادہ مجبوری ہو تو اس کا بھی شریعت نے جو ہے وہ اجازت دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا جو حصہ ہے، جو پارٹس ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس کے علاوہ اس سے آپ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہو، تو وہاں پہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ باقی 4-5 دن ہوں گے، 6 دن ہوں گے زیادہ سے زیادہ، یا 10 دن ہوں گے، تو اس پہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس میں انسان کا جو مادہ منویہ ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اس میں کیونکہ جب تھوڑا سا ٹائم گزر جاتا ہے انسان کے اوپر، وہ جماع نہیں کرتا تو پھر اس کا مادہ منویہ گاڑھا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ حکمت کا بھی خیال رکھا ہے کہ مہینے میں ایک بار تو کچھ پرہیز کرنا چاہیے، دن رات تو لگے رہنا
یہ بھی مناسب نہیں ہے۔